السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر۔ آج ہم ویلنٹائنس ڈے کی مناسبت سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جذبہ محبت، مذہب، ویلنٹائنس ڈے، ان چیزوں کو ہم تہذیبوں کا تصادم کہیں یا تہذیبوں کا ملاپ کہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ویلنٹائنس ڈے کو بہت سیلیبریٹ کرتا ہے اور بڑا اس کو ایک فیسٹیو اوکیزن سمجھتا ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مغربی تہوار ہے اور ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریلیجس ہے۔ اس کنٹروورسی سے کس طرح نکلا جائے کہ کون سا تہوار کس کا ہے، ہمیں منانا چاہیے یا نہیں، اور الگ حیثیت سے جذبہ محبت کو سیلیبریٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ غامدی صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ اور ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے اقبال ملاد والا نے، بہت بہت شکریہ اور ویلکم ٹو دا شو۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب کیا کہنا چاہیے؟ اس طرح کے کئی تہوار ہیں ویسے تو، لیکن اگر ویلنٹائنس ڈے کو ہم لیں تو ینگسٹرز خوش ہوتے ہیں، وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑی لائٹر سی سائڈ زندگی کی انوالو ہے کہ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، آپ کسی کے لیے میٹر کرتے ہیں زندگی میں، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب اس کا ایک اور ورژن بھی ہے جو کہ میں نے ابھی کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں میں، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کہ ویلنٹائن میں صرف دوستی اور یاری میں ہی نہیں ہوتا یہ اظہار محبت، یہ ماں باپ کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں۔ بہت شکلیں ہیں اس کی، بھائی ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان ہوتا ہے، تو ویلنٹائن ایک سمبل بنا ہوا ہے محبت کا، صرف یہ نہیں کہ دو عاشقوں کے درمیان ہے یا دو دوستوں کے درمیان ہے، یہ تو یونیورسل ایک سمبل بن چکا ہے۔ اس میں کیوں اعتراض ہو رہا ہے لوگوں کو؟ پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ تہوار کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ جی، یعنی انسان کو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس کی اپنی نفسیات جیسے کہ اس کو خدا نے بنایا ہے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ اتنی فطری چیز ہے تہوار منانا۔ تہوار کیوں قائم ہوتے ہیں، کن بنیادوں پر ہوتے ہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ تہوار منانا یعنی کوئی ایک دن ہوگا جس دن کو آپ علامت قرار دے دیتے ہیں کسی چیز کی۔ انسان علامتوں کے ذریعے سے اپنے بڑے گہرے جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو آپ علامت قرار دے دیتے ہیں۔ یہ اتنی فطری چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے یثرب آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے ہاں بڑے تہوار منائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اپنی ذات میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی دو تہوار مقرر کر دیے ہیں، یعنی نفی نہیں کی، اور پھر ان دونوں تہواروں کا تعارف کرایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہوار منانا یا تہوار قائم کرنا یہ انسان کی اسی طرح کی ضرورتوں میں سے ہے جس طرح کی ضرورتوں کے لیے ہم قوم کی تنظیم کرتے ہیں، معاشرے کی تنظیم کرتے ہیں، ہم ایک قوم کو شناخت دیتے ہیں، ہم اس کا کوئی جھنڈا مقرر کرتے ہیں، اس کا کوئی ترانہ مقرر کرتے ہیں، یہ سب علامتیں۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو زمین پر لا کر دیکھیں تو شاید کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ آپ اسے چھو سکیں۔ آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، ان کے لیے کچھ علامتیں مقرر کر دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ تہوار فطرت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مذہبی تہوار اپنا ایک مقصد رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مقرر کر دیے ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمان مذہبی تہوار کے طور پر عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہوار تو صرف مذہبی نہیں ہوتے، تہوار موسموں سے پیدا ہوتے ہیں، تہوار آپ کے پیشوں سے پیدا ہوتے ہیں، آپ کی قوم، آپ کے ملک کا جغرافیہ کیا اس سے پیدا ہوتے ہیں، تہوار بعض تاریخی واقعات سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، یوم پاکستان مثال کے طور پر، قائد اعظم کی وفات کا دن مثال کے طور پر، بسنت مثال کے طور پر، تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو محرک بن جاتی ہیں کسی تہوار کے پیدا ہونے کا۔ کیا یہ سب کے سب بدعت ہوں گے، ناجائز قرار دے دیا جائے گا ان کو؟ ایسا نہیں ہے، اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یعنی وہ انسانی فطرت کے ناگزیر تقاضوں کو اکاموڈیٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ تو مذہبی تہوار کی حیثیت تو مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو رہے گی، لیکن اس کے سوا مقامی تہوار بھی پیدا ہوں گے، موسموں سے بھی تہوار پیدا ہوں گے، پیشوں سے بھی تہوار پیدا ہوں گے۔ آپ کیا بوتے، کیا اگاتے ہیں، آپ کے ہاں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ان سے بھی تہوار پیدا ہوں گے۔ یہ تہوار مقامی سطح پر اگر آپ غور کریں تو ہندوستان میں بالکل اور پیدا ہوئے، مسلمان ہی آئے تھے نا باہر سے، وہ تہوار مغلوں نے بھی منائے، وہ ان سے پہلے سلاطین کے زمانے میں منائے گئے، اس کے بعد مسلمانوں کی جو ریاستیں قائم ہوئیں ان کے اپنے تہوار پیدا ہو گئے۔ ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں جن کے اپنے اپنے تہوار تھے، وہ پیدا ہو گئے۔
وہ سیاسی بھی ہوتے تھے, قومی بھی ہوتے تھے, موسموں سے بھی متعلق ہوتے تھے, اور مختلف مذہبی پس منظر سے بھی پیدا ہو جاتے اور اب بھی ہے سر, اب بھی ہے. کیرلا میں آپ دیکھ لیں, انڈیا میں کیرلا میں مسلمان بھی ہے, عیسائی بھی ہے, ہندو بھی ہے. اب ان کا ایک دن ہوتا ہے جو ایک وہ قومی تہوار کہتے, اور وہ سب مناتے, مسلمان بھی مناتے, ہندو بھی مناتے, عیسائی بھی مناتے, اور اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے, ڈفرنس وہ بھی نہیں. اونم کہتے ہیں اسے, وہ اونم جو ہے ان کا تہوار سب مناتے. اور میں نے وہی مسلمانوں سے پوچھا کیرلا کی, کہ کہتے نہیں یہ تو اس پہ کوئی مذہب کا لینا دینا نہیں, یہ تو ہمارا ایک فیسٹیول ہے کنیکٹڈ ود دی اسپرنگ, ود اسپرنگ, تو اس پہ کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہارویسٹ فیسٹیول ہے ہمارا, یہ ساری دنیا میں رہے, اور وہی طریقے سے جیسے انہوں نے اپنی طریقے سے مناتے ہیں, جیسے انہوں نے ہندو اپنے تعبیر طریقے اختیار سے کی, مناتے ہارویسٹ. مثلا جو زرعی معاشرے ہیں ان کے ہاں فصل پکنا, کٹنا, فصل کا درو یا اس کو کاٹنا, یہ بڑی غیر معمولی چیز رہی ہے. یعنی میں نے دیہاتی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس وقت فصل کٹتی ہے تو لوگوں کے لیے گویا ایک زندگی کی نوید ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کے لیے وہی جینا ہے, وہی مرنا ہے. کپاس کا علاقے میں میں رہا ہوں, اس میں جو پھول چنے جاتے ہیں اس کے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ قومی سطح کا تہوار منعقد ہوتا ہے. گرد و پیش کے علاقے کے سارے لوگ مل جاتے ہیں. اچھا, اس میں کھیت کس کا ہے کس کا نہیں ہے یہ بھی بیمانی ہو جاتا ہے. عورتیں, مرد, بچے سب نکلتے ہیں اور وہ پھول چن رہے ہوتے ہیں. بسنت جیسے تھا پنجاب میں پہلے, پارٹیشن سے پہلے بسنت سارے مناتے تھے, ایسا ہی تھا. اس پہ یعنی اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ یہ سکھوں کا تہوار ہے یا ہندوؤں کا تہوار ہے. یا یہ کچھ تہواروں کے ساتھ مسلمانوں کچھ تہواروں کے ساتھ واقعات بھی وابستہ ہو جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ واقعات کے بارے میں بھی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے محرم میں. روزے کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں فرعون کی غلامی سے ان کو نجات ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ اس بات کی خوشی ہے, ہم 2 روزے رکھیں گے. آپ یہ دیکھیے نا کہ یعنی آپ نے کوئی انسانیت کا پہلو مشترک ہو گیا ہے, کوئی قومی پہلو مشترک ہو گیا ہے, تو یہ اشتراک بھی انسانیت کا حسن ہے اور یہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اچھا, قدیم زمانے میں یہ تھا کہ مقامی طور پر لوگ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے تھے. اچھا, پھر مقامی ذرا وسیع ہو گیا, یعنی مواصلات کے ذرائع ہیں نا جو آپ کو قریب کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں آج سے 50 سال پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بچپن میں بعض ایسے علاقے تھے, یعنی لاہور کے قریب 70-80 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر, جن میں کسی شخص نے لاہور نہیں دیکھا تھا. یہ بھی ممکن ہے, یعنی یہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بھی 70-80 سال کے لوگ بوڑھے بزرگ موجود ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں, کہانی سنتے ہیں. اچھا, کوئی ایک آدھ آدمی کہیں گزرا ہے وہاں سے جس نے لاہور دیکھا ہوا ہے تو وہ ان کو کہانی سنا رہا ہے, اس میں مبالغہ بھی ہے, اس میں داستان سرائی بھی, ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو لوگ اتنے زیادہ اپنی مقامی روایات میں ہوتے تھے. اب اس کے بعد دنیا آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی, فاصلہ ختم ہو گیا, فاصلے ختم ہو گئے. یعنی آپ کو ریاست کی سطح پر معلومات ملنے لگ گئیں, آپ کو قوم کی سطح پر معلومات ملنے لگ گئیں, آپ کو سلطنتوں کی سطح پر ملنے لگ گئیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی ایک کونے میں ہو رہا ہو, ساری دنیا میں کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال یہ دنیا میں پیدا ہو گئی ہے. مذہبی لوگوں کو بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی دنیا کے اندر جو تاریخی تبدیلیاں آتی ہیں, مواصلات میں تبدیلیاں آتی ہیں, معیشت میں تبدیلیاں آتی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے ہر حال میں. آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کچھ دیر تک تو اپنی دنیا میں رہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, جب لاؤڈ اسپیکر نیا آیا تو ہمارے ہاں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ بالکل ناجائز ہے, یہ ایک آلہ لہو ہے, کھیل کود کا آلہ ہے, اس وجہ سے یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. حرام قرار دے دیا اس کو. اب آپ مجھے بتائیے اس کو مسجد سے نکالنا مسئلہ بنا ہوا. جی بالکل, یعنی پہلے داخلہ مسئلہ تھا, اب نکالنا مسئلہ. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ وہی لاؤڈ اسپیکر ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ اعلیٰ لہو ہے, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک زمانے میں پرنٹنگ پریس کا معاملہ یہ ہوا, قرآن مجید کی طباعت کے معاملے میں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو روکا گیا. وہ یہ کام صاحب بائبل کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, بائبل کے ساتھ. تو اس وجہ سے تہوار. اچھا, پھر تہواروں کی ایک تاریخ ہوتی ہے. ایک تہوار پیدا ہوا ہے آج سے 2000 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 500 سال پہلے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کو مذہبی پس منظر رکھتا ہو, آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے اندر سے نکل گئی ہوتی ہے, ختم ہو گئی, ہو جاتی ہے. بالکل نکل جاتی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے. یعنی آپ ہر چیز کو کھوج کرید کے پیچھے سے نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان تھا, اس نوجوان نے گستاخی کا ارتکاب کیا تھا, اس کو سزا دی گئی اور اس کے سزا کے نتیجے بسنت کا تہوار پیدا ہوا. آپ یہ بحث کرتے رہیے, یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے تاریخ کی کتاب سے میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں.
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں. صحیح. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے اندر زبان ہے, الفاظ ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھیے, ایک لفظ عربی زبان میں 14 صدی پہلے ایک معنی میں بولا جاتا تھا, فارسی میں آیا, اس کے معنی تبدیل ہو گئے, آتے آتے ہندوستان میں آگے کچھ سے کچھ ہو گیا. انگلش میں آیا کچھ. عربی زبان میں خاطر کا لفظ آپ کے دل کے لیے بولا جاتا ہے, دل میں اٹھنے والے خیالات کے لیے بولا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں آپ کی خاطر یہ کام کروں گا. عربی زبان خاطر کے اس معنی سے واقف ہی نہیں. لفظ عربی سے چل کے آیا. یہی معاملہ تہواروں کا ہے, یہی روایات کا ہے, یہی رسوم کا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں 3 بنیادی چیزیں سمجھ لینی چاہیے. مذہبی تہوار الگ ہیں, ان کے ساتھ کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمارے مذہب سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ تہوار جو مقامی سطح پر پیدا ہوتے ہیں, ان تہواروں کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے. غیر اخلاقی چیز, غیر اخلاقی, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر اخلاق حرف درتا ہے, کیونکہ مذہب کا یا دین کا سارا کنسرن اس سے ہے. تیسرے یہ کہ اگر کسی تہوار کے پیچھے کوئی مذہبی پس منظر تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے, تو اس میں تاریخ کے اوراق کو کریدنے کی بجائے آج دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا صورتحال ہے. یہی صورتحال کم و بیش ویلنٹائن ڈے کی ہے. یعنی اب یہ ایک عالمی تہوار ہے, ساری دنیا کے ساتھ آپ کا ربط ہے, اور اسی ایک دن پوری دنیا اسے سیلیبریٹ کر رہی ہے. آپ کسی ایک چھوٹے سے شہر میں نہیں رہتے, 200 کلومیٹر میں آپ کی ریاست نہیں ہے, کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, وہ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, دنیا سے واقف ہوتے ہیں, ان کو جانتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی غیر اخلاقی چیز ہے تو مجھے بھی اس کے بارے میں حساس ہونا ہے, آپ کو بھی حساس ہونا ہے. لیکن فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کوئی غیر اخلاقی چیز ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا ریاست کو مداخلت کرنی چاہیے؟ نہیں, آپ کو تبلیغ, تلقین, استدلال کے ذریعے سے اس کی غلطی لوگوں کو کنونس کرنا, لوگوں کو قائل کرنا چاہیے. یعنی جو طریقہ پیغمبروں نے اختیار کیا ہے کہ آپ عام آدمی کو کہیں کہ بھائی اس میں یہ غیر اخلاقی پہلو ہے, اور اس غیر اخلاقی پہلو کو آپ نکالنے کی کوشش کیجئے. وہ بعض اوقات جس وقت ایک تہوار آتا ہے, سفر کرتا ہوا آتا ہے تاریخ کے مختلف ادوار سے, اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں آ چکی ہیں, اس کے انداز بدل چکے ہوتے ہیں. یعنی اب ویلنٹائن کی تاریخ اب پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی وہاں سے ایک سیٹ نے اس کو پیدا کر دیا, لیکن سفر کرتے کرتے اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے. جیسے کہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات ماں اور بیٹے کی محبت کی وہ علامت ایوالو کر گیا, ایوالو کر گیا. تو جہاں آپ کی اقدار ہیں, آپ کی اخلاقیات ہیں, ضرور ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے, لیکن آپ بنیادیں تلاش کر کے کسی چیز پر تنقید نہیں کر سکتے. جیسے کہ وہ اب موجود ہے اس کو ویسے دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو جائزہ لے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میں یہ خرابی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ لوگ خرابی دور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جس وقت آپ مسلح پر بیٹھ کر کامل نفی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے مخاطب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں پرابلم کیا پیدا ہوا. ایگزیکٹلی. اور جذبہ محبت کی طرف ہم تھوڑا سا آئیں گے گاندھی صاحب, کہ یہ بہت پازیٹیو رویہ ہے, اور ہم اس میں جو اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے, اجازت دیتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی, اس کے اوپر بھی ہم کئی دفعہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویلنٹائنس ڈے کی مناسبت سے آج ہم گاندھی صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تہواروں کی کیا اہمیت ہے, اور ان کو منانے میں کیا حرج ہے, اور ان کے ساتھ جو مذہبی پس منظر اٹیچ ہو جاتا ہے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے. گاندھی صاحب, ہم پابندی میں تو بڑی جلدی کرتے ہیں کہ مذہب میں یہ چیز منع ہے, وہ چیز منع ہے, لیکن جہاں مذہب ہمیں آزادی دے رہا ہے وہاں کیا یہ ہماری فطرت بن گئی ہے کہ ہم پابندیوں کو پسند کرتے ہیں اور جو فریڈم کی باتیں ہیں اس کو ہم چھپاتے ہیں. حضرت موسیٰ کی شادی دیکھیں آپ, پسند سے ہوئی, اظہار کے ساتھ ہوئی. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی بات کو سمجھ کر انہیں اپنے گھر انوائٹ کر لیا, اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو آپ بہتر دے سکتے ہیں. تو اگر اس دور میں, اس گلوبلائزیشن کے دور میں, جہاں پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہر وقت اپنے کلاس فیلوز سے کنیکٹڈ ہیں, اپنے کولیگ سے کنیکٹڈ ہیں, پروفیشنلی کنیکٹڈ ہیں, اگر وہاں کوئی اچھا جذبہ آپس میں میوچلی پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ ایک دم سے اتنی پریشانی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ جی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں کہتا ہے کہ محبت نہ کرو انسان سے. ایگزیکٹلی. یعنی محبت کوئی گناہ تو نہیں ہے, کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ محبت کرنا گناہ ہے. بلکہ میں پچھلے اپنی جو نوکری تھی وہاں پر وہ ہمارا جنرل مینیجر ہر امپلائی کے لیے وہ روزز آرڈر کرتا تھا, ہر امپلائی, فیمیل امپلائی کے لیے, اور سب کو ریڈ روز بھجواتا تھا کہ پوری بینک میں ہر فیمیل امپلائی کو ایک ریڈ روز ملتا تھا.
اب وہ کوئی بدتمیزی تو نہیں کر رہا تھا, ایک اچھا یعنی اچھا افیکشن کا وہ تھا, یعنی ایک جیسچر تھا, افیکشن کا جیسچر تھا, اس میں کیا برائی تھی؟ لیکن یہاں تو اگر روز آ جائے تو مسئلہ اور وہ بن جاتا ہے. مسلمان تھا, مینیجر بھی, جنرل مینیجر مسلمان تھا, اور سٹاف کے اندر عیسائی بھی تھے, مسلم بھی تھے, ہندو بھی تھے, سب کو ایک ریڈ روز کیا وہ نماز کرتے تھے وہ, تو اس میں کیا برائی تھی؟ آپ نے دو بڑے اچھے سوالات اٹھا دیے اور تیسرا انہوں نے اٹھا دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ پابندی, اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب بعض پابندیاں لگاتا ہے. دیکھنا چاہیے پابندی کہاں سے لگاتا ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کو بڑی خوبصورتی سے موضوع بنا لیا ہے. قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ایک جگہ یہ مسئلہ زیر بحث ہے, جیسے کہ عام طور پر صوفیانہ مذاہب میں ہوتا ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے, اس میں آدمی کو نہیں پھنسنا چاہیے. دنیا کی نعمتیں, دنیا کی زینتیں, ان سے آپ گریز کریں, آپ ایک درویشانہ زندگی بسر کریں, یہی اصل میں حقیقی مذہبی زندگی ہے. یہ عام تصور ہوتا ہے. جی, قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی ہے, اور گفتگو دیکھیے کس زوردار طریقے سے کی ہے. یہ فرمایا کہ دیکھو مسجد میں جاتے وقت بھی, نماز پڑھتے وقت بھی اپنی زینتوں کا اہتمام کر کے جایا کرو. شروع کی بات ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, یعنی یہ کوئی مذہب کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ نے گندے آپ نے اچھا لباس نہیں پہنا ہوا ہے, یا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو معلوم ہے کہ مکالمہ ایک آدمی نے کیا, انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا جوتا پہنوں اور اچھا لباس پہنوں اور اچھی چادر خریدوں, تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک, مشہور حدیث ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی. پہلے تو یہ کہا کہ یہ زینت جو ہے یہ تمہیں مسجد میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید نے جب اس کو موضوع بنایا تو اس نے زینت کا لفظ اختیار کیا. اب زینت کے لفظ کو آپ سمجھیے کیا چیز ہے. زینت ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. ایک چیز ہے ضرورت, آپ کھانے کی مختلف اقسام ایجاد کرتے ہیں, یہ کھانے کی زینت ہے. آواز کی زینت ہے جب وہ موسیقی میں غنا میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کے گھروں کی زینت ہے جب آپ اس میں صوفے رکھتے ہیں, آپ پردے لٹکاتے ہیں, آپ ان کو اچھا بناتے ہیں. یہ بڑی بڑی عمارتیں, یہ پل, یہ سرائیں, یہ شہروں کی زینت ہے. زینت پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. یعنی یہ بے شمار چیزیں جو دنیا کے اندر ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں, وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہوتی ہیں, وہ آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہوتی ہیں. یہ سب زینتیں ہیں جتنی بھی. زینت کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس سے آپ کسی کو سنوارتے ہیں. آرائش خواتین زیورات پہنتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتی ہیں, سب زینت ہے اس کے لیے. عربی زبان میں یہی لفظ ہے. قرآن کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, ان سے کہو کہ وہ زینتیں جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے. بہت زوردار طریقے سے کہتا ہے, سوال کیا ہے کہ اس کو سامنے لاؤ جس نے اس کو حرام کیا ہے. اچھا مزید سنیے. عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے نا کہ بھائی زینتیں ہیں تو ٹھیک ہے, منکرین ان کو استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ لہم یوم القیامہ, میں نے تو زینتیں پیدا ہی ماننے والوں کے لیے کی ہیں. یعنی میں نے اپنے ماننے والوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں, قیامت میں میں صرف انہیں دوں گا. منکرین کو یہاں ماننے والوں کے طفیل مل رہی ہیں. اور ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے, یہ سنا ہی نہیں ہم نے تو آج تک کسی نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہی نہیں. یہ نا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ لہم یوم القیامہ. اب ظاہر ہے اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے نا, مذہبی ذہن ایک سوال کرے گا کہ جی ٹھیک ہے پھر تو آپ نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دیں, تو پھر حرام کیا ہے. آپ نے پابندی کا لفظ اٹھایا تھا نا, ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ ہے حرام, کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا, حرام ہونا مذہبی اصطلاح میں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن اس کا جواب دیتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ پیغمبر ان سے یہ کہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, ان سے کہو میرے رب نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. اب آپ پابندی کو سن لیں نا, بالکل متعین کر کے بتا دیا. پہلے یہ بتایا کہ بدکاری اور اس کی مختلف صورتوں کو حرام کیا ہے. ٹھیک, خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں خواہ وہ کھلی ہوئی ہوں, یہ ہمارے دین میں حرام ہے. اخلاق بھی کہتا ہے کہ ان کو حرام ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد والاسم, حق تلفی کو حرام کیا ہے. دنیا کے اندر حقوق قائم ہوتے ہیں نا, یعنی بحیثیت ایک بیوی کے آپ کے حقوق قائم ہوتے ہیں, شوہر کے آپ کے حقوق قائم ہوتے ہیں, ماں کی حیثیت سے, باپ کی حیثیت سے, ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے. تو کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی فرد ان حقوق کو تلف کرتا ہے. اسی سے آپ کے ہیومن رائٹس کے تصورات پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ اسم ہے, حق تلفی ہے.
خواہ آپ کسی کی کریں، کہیں بھی کریں، انفرادی زندگی میں کریں، اجتماعی زندگی میں کریں۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے حق تلف کر دیا، ایک اس سے آگے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ نے اگلا قدم اٹھایا اور آپ نے کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا، کسی کے مال کو، کسی کی آبرو کو۔ اس کو بغی کہتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اس بنیاد کے اوپر اگر آپ کو ارتکاب ہو تو اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہوا ہے۔ پھر اس کو چوتھی چیز کیا ہے؟ ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو ٹھہرا دو۔ یعنی یہ کہو کہ خدا دنیا کو بنانے والا ہے، اس میں فلاں کا بھی کچھ حصہ ہے، یا خدا دنیا کا نظم چلا رہا ہے، اس میں فلاں کی بھی کوئی ساجھیداری ہے، اس کو حرام ٹھہرایا۔ اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اپنی طرف سے دین بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دو۔ تو یہ سب کر رہے ہیں، 5 چیزیں۔ اب یہ دیکھیے یہ گن کے قرآن مجید نے بتایا، اور شروع کہاں سے کیا ہے؟ قل انما حرم ربی، میرے رب نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ حرمت، حلت، یہ جس کو آپ نے کہا کہ فلاں چیز پروہیبٹڈ ہے یا اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر ان 5 میں سے کچھ پایا جائے گا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن گاندھی صاحب یہ 5 چیزیں کئی دفعہ اگنور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں نہیں، اگنور نہیں ہوتی، اس پہ اتنا شور مچتا ہے۔ اگنور نہیں ہوتی، اس سے مینیپولیٹ کی جاتی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، یہ مینیپولیشن ہوتی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے پھر لوگ اسے استعمال کرنا شروع کرتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ ممنوع ہے یا یہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی حرام ہے۔ چیزیں ڈیرائیو کر لیتے ہیں۔ قرآن میں تو میں نے آپ کو بتایا نا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بالکل، پہلے یہ بتایا کہ زینتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہے، پھر یہ بتایا کہ اس کے بارے میں غلط رویوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یعنی آپ اس آیت کو اگر بالکل ٹھیک سمجھیں، اس میں سوال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص میرے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری پیدا کردہ زینتوں کو، جو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا، حرام کہتا ہے۔ یعنی بڑا زوردار اسلوب ہے۔ اچھا، پھر جو اگلی کسر رہ گئی تھی وہ پوری کر دی کہ میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی۔ ٹھیک، یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس سوال کا جواب دے دیا کہ میں نے حرام کیا کیا ہے۔ اس وجہ سے دین میں جو کچھ حرام حلال ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے ایک چیز کو حرام کر دیا، آپ نے کر دیا، فلاں مولوی صاحب نے کر دیا، فتویٰ۔ آپ کو ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی۔ تو ویلنٹائن ڈے ہو یا کوئی تہوار ہو یا کوئی لوگوں کی سرگرمی ہو، اس کے اندر اگر بدکاری کے رجحانات پائے جاتے ہیں، میں بھی اس کی نفی کروں گا، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، گاندھی صاحب ویسے بھی جو ایک نیڈ ٹو بلانگ ہے، کسی سے ایسوسیشن کا جذبہ، چاہے وہ چاہے وطن سے ہو، چاہے وہ کسی فیملی سے ہو، چاہے وہ کسی شخص سے ہو، وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو، یہ بڑی بیسک انسٹنکٹ ہے، اس کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور مذہب کا بھی ایکچولی جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آئیڈینٹی دے رہا ہوتا ہے، آپ کو ایک جگہ پلیس کر رہا ہوتا ہے۔ اس نیڈ کو اگر آپ بالکل وینش کر دیں، سوسائٹی سے نکال دیں، تو ویسا ہی ڈپریسو ماحول پیدا ہوگا جس طرح کا ہمارے اس وقت معاشرے میں ہے۔ لوگوں کو نہ محبت دینی آتی ہے، نہ پازیٹیولی کرنی آتی ہے۔ اس میں ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں آپ ایک کالونی میں کیسے رہتے ہیں، آپ کتنی گوسپ کرتے ہیں، کتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ وہی اگر جذبہ محبت غالب ہو جائے یا کوئی ایک فیسٹیول سارے خوشی خوشی منا لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ بڑی بڑی برائیاں کر لیں اور ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیا۔ میں نے تو اسی لیے عرض کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے نا کہ سر ہمارے پاس اور مسائل بہت ہے دنیا میں، اور بہت ہے چیزیں جس پہ توجہ دینی چاہیے۔ کیوں خاموخواہ ایک چھوٹی سی بات کو اٹھا کے اتنی بڑی بات بناتے اور لوگوں پہ پھر الزام اور فتویٰ ایشو ہو جاتے کہ یہ کافر ہے اور یہ حرکت ہے اور وہ ہے۔ ارے بھائی رہنے دو، بہت سارے مسئلے ہیں زندگی میں، اس پہ توجہ دو۔ بھائی لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، چھت نہیں ہے سر پہ، کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، آپ جا کے کچھ نیکی کرو، کچھ بھلائی کرو غریبوں کا، کچھ بہتری کرو ان کی غریبوں کی، اب اس پہ توجہ دے نا۔ کیوں لوگ اپنی ساری ایفرٹ اور اپنی انرجی ضائع کرتے فضول کی باتوں میں؟ یہ چیز بھی بڑی پرانی چیز ہے، یہ بھی گناہ ہے نا۔ لوگ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے حضرت مسیح نے اسی کو بیان کیا تھا، یعنی اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ تم ایسے ظالم ہو کہ مچھروں کو چھانتے اونٹوں کو نگلتے۔ بڑی بڑی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، مذہبی لحاظ سے بھی بڑی بڑی چیزیں یہ ہیں جو میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے، ان کے بارے میں آپ حساس ہوں، ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائیں، اپنی زندگی سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم ان کے اطلاق میں، ان کی اپلیکیشن میں
جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں Exactly. اور اس طریقے سے مذہب کا بھی غلط تعارف کراتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا آپ دیکھیے وہ ہمیشہ بہت بڑی چیزوں کو پہلے موضوع بنائیں گے, وہاں سے بات شروع کریں گے, انسان کو اس کے باطن سے تبدیل کرنا شروع کریں گے, بالکل اس کے سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہوں گے. اس کے بعد چھوٹی چیزوں کے بارے میں انسان خود حساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی. تو اگر مثال کے طور پر ہمارے ہاں پہلے یہ بحث ہو رہی ہو کہ لوگ کوئی تہوار اختیار کر رہے ہوں تو ممکن ہے میں بھی تجزیہ کر کے بتاؤں کہ بھئی اس تہوار میں فلاں فلاں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اسے نہ اختیار کرو تو بہتر ہے. لیکن اگر لوگوں نے اختیار کر لیا اب میرا رویہ بالکل مختلف ہونا چاہیے. اب مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خرابی کہاں ہے, یعنی کیا اس کے اندر کوئی بدکاری کا پہلو پایا جاتا ہے, کیا حق تلفی کا پہلو پایا جاتا ہے, کیا کسی پر کسی زیادتی کا پہلو پایا جاتا ہے, یہ کوئی شرک کی چیز ہے جو اس کے اندر داخل ہو گئی ہے, کوئی بدعت ہے جو آپ نے داخل کرتی ہے یعنی مذہب بنا کے پیش کر دیا. اگر ان پانچوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر مجھے یہ حق تو حاصل ہے کہ میں ایک تہوار کو پسند کروں, میں ایک کو ناپسند کروں, لیکن مجھے دوسروں کے اوپر کسی چیز کو جبراً مسلط کرنے کا حق نہیں ہے اور نہ یہ کرنا چاہیے. ٹالرنس ہو, برداشت. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹالرنس بھی ایک منفی لفظ ہے کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو آپ کو برداشت کر رہا کر لیا ہوں, اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ دنیا کے اندر تنوع ہے. خدا نے انسانوں کے سوچنے کے انداز میں, رہن سہن کے انداز میں بڑا فرق رکھا ہے. آپ کا اپنا ایک اسلوب ہے. میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں لیکن میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ایسی وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے, وہ میرا اپنا ایک چوائس ہے. بالکل. اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پرسنل چوائس کے دلائل دے دوں آپ کو. بالکل. میں یہ کہوں کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اس وجہ سے یہ کرتا ہوں. اچھا آپ کو پسند آ گئی میری بات, آپ بھی اختیار کر لیں. تو یہ طریقہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو سوسائٹی کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, اجتماع کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, وہ ایک بڑا پرابلم بن جاتا ہے. تو یہ چیز خرابی کا باعث بنتی ہے. تو جذبہ محبت اپنی ذات میں ایک بڑا محبوب جذبہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان سے اگر آپ محبت چھین لیں تو انسان میں رہتا ہی انسانی نہیں رہتا. یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اظہار جن جن جگہوں پر خدا نے رکھا ہے وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ جذبہ محبت کا خاتمہ کر دیا ہے. یا مثال کے طور پر جذبہ محبت کا محرک کیا ہوتا ہے, حسن ہوتا ہے نا. پھول میں بھی ہو سکتا ہے, وہ انسان میں بھی ہو سکتا ہے, کردار میں بھی ہو سکتا ہے, اخلاق میں بھی ہو سکتا ہے, روایات میں بھی ہو سکتا ہے, رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی حسن کے کئی پہلو ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے آپ پر پابندیاں لگائی گئیں بعض کہ آپ اپنی بیویوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی مجھے آپ کو تو حق حاصل ہے نا, ایک بیوی کو طلاق دیں یا بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے لے, کوئی اور شادی کر لے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا گیا ایک خاص طور کے بعد. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو اب بیویاں ہیں انہوں نے غیر معمولی اثار کیا ہے, انہوں نے بہت پابندیاں قبول کی ہیں, انہوں نے بڑے اسکینڈل ہیں جن کا مقابلہ کیا ہے. آپ اب ان کو تبدیل نہیں کر سکتے, ان میں سے کسی کو طلاق بھی نہیں. یعنی نبی کے لیے بھی حد مقرر. جی بالکل حد مقرر. وہاں الفاظ دیکھے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگرچہ آپ کو کسی دوسری عورت کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے گنجائش وہاں بھی رکھی گئی, یعنی وہ چیز موجود ہے کہ انسان کے جذبات جن چیزوں کو اس طرح وہ موجود ہے اپنی جگہ. اس کے اوپر کیا چیز ہے کہ جس پہ پابندی لگانی چاہیے, وہ وہی پابندی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ اخلاقی حدود کے اندر رہے, اس کے اندر شرافت اور تہذیب کے آداب ملحوظ رہے. اور پھر جس طرح کہ انہوں نے کہا محبت کے جذبے کا ظہور صرف کوئی مرد و عورت کی محبت نہیں ہوتا, وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, وہ قوم کے ساتھ بھی ہوتا ہے, وطن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. محبت کے جذبے کے اظہار کے ہزاروں اسالیب ہیں. اور اصل میں آپ دیکھیں تو جس وقت محبت کا جذبہ اپنا اظہار کرتا ہے سارا حسن زندگی میں اسی وقت نمایاں ہوتا ہے. یعنی کیا ہم نفرت کے جذبے کو انگیخت کریں گے, محبت ہی کا جذبہ ہے. تاہم ہر تہوار میں ہر تقریب میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اخلاقی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے, اور اخلاقی پاکیزگی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. تو کوئی اخلاقی آلودگی نہیں آنی چاہیے ہمارے کسی بھی طرز عمل میں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے گاندھی صاحب, لیکن لائٹر سائڈ پہ ایک اور بھی آج کل بات بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. اب ہمارے فیصلے سبسٹنس پہ بیس کرتے ہیں, ایموشنز پہ بیس نہیں کرتے. اور جناب کہا یہ جانے لگا ہے کہ محبت کرنے والے تو عجیب مجہول سے لوگ ہوتے ہیں, لوزرز ہوتے ہیں, اور وہ آگے کی پلاننگ بہتر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو جذبہ محبت ہے کبھی کبھی آپ کو مروا بھی دیتا ہے, اور خاص طور پہ مرد حضرات تو یہ بہت کہتے ہیں. تو اس کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, वैलेंटाइंस डे के हवाले से इस खसूसी प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हैं। गांधी साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने कहा कि अब बहुत मटीरियलिस्टिक दुनिया हो गई है, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ये मोहब्बत वगैरह बड़ी फजूल चीज़ है, बहुत फोकस्ड होकर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, उसमें ऐसे इमोशनल एलिमेंट्स को शामिल ना होने दें। और जो लोग ऐसा कर चुके होते हैं माजी में, थोड़े अरसे बाद वो कहते हैं जी गलती हो गई। ये क्या, मुझे ये साइकोलॉजी समझ नहीं आती। खास तौर पे 30-40 साल शादी के जब गुजर जाते हैं तो मर्द हजरात बड़े बेबस से एक्ट करते हुए लगते हैं, होते नहीं है कि मोहब्बत ने हमें मार डाला। जी, हमें मारे गए। नहीं, मोहब्बत में कोई नहीं मारा जाता, ये बेकार की बात है और खामों का इल्जाम लगा रही है आप लोग ही करते हैं जात पे। नहीं, मैं बीवियों बिल्कुल पे नहीं इतने लतीफे बने हुए हैं गांधी साहब, आपको भी मालूम होगा। नहीं, वो तो इसलिए भाई देखे ना, आप कह रहे हैं कि भाई 30-40 साल के बाद अपने बच्चों को ये हिदायत दी जाती है, तो वो ये कि भाई अगर बच्चे की जो तवज्जो है अगर सही नहीं है कि उसकी तवज्जो कहीं ज़्यादा एक तरफ है कि भाई दोस्त यारों में और इश्क मोहब्बत में, तो कहते भाई यहाँ पर भी थोड़ी नज़र डालो, ये भी ज़रूरी है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। ऑन अ सीरियस नोट, वाकई आजकल की लड़कियां भी और लड़के भी ये बात सोचते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अच्छे ख़ानदानों में शादियां कर लें जहां पर शॉर्टकट से ज़िंदगी सेटल हो जाए, और उसमें जब जज्बा मोहब्बत नहीं होता तो ऐसी शादियों के भी बाद में जो अंजाम होते हैं वो हमारे सामने है। लेकिन ज़रा मैरिज विदाउट लव तो हो ही नहीं सकता, हर मैरिज में लव होता है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आपका क्या नजरिया है? ये सारी चीज़ें हमेशा से दुनिया में रही हैं, यानी ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। देखिए, बात यह है कि दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने मोहब्बत को एक लाफानी दास्तान बना दिया। क्या ये कैस और लैला, क्या शीरी और फरहाद, क्या हीर और रांझा, ये किस्से जो हैं ये आज के ज़माने के, तो कदीम ज़माने में भी ये चीज़ें मौजूद रही हैं। अच्छा, ये तो खैर एक दास्तानी और असातीरी चीज़ें हैं। आम ज़िंदगी में भी अगर आप देखें तो मैं तो देहात में रहा हूँ, ये जितने पहलू हैं ये सारे इसी तरह ज़हूर पजीर होते हैं। इंसान को अगर आप देखें तो इंसान के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। यानी पहला मरहला वो होता है जिसमें उसके बड़े मासूमाना जज्बात होते हैं बचपन में, वो चीज़ों के बारे में उस तरह नहीं देखता जिस तरह के बाद के ज़मानों में देखता है। लड़कपन की अपनी कुछ खूबसूरती हैं, यानी अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो बचपन और लड़कपन के अंदर वो कितनी चीज़ें हैं कि जो हमें बाज़ औक़ात पूरी रात जगा देती थी, हम बाद में मिस करते लेकिन हैं। आज वो ये महसूस होता है कि शायद हमने बेवकूफ़ी की थी। उस बेवकूफ़ी में उस ज़माने में हुस्न था, यानी हर बेवकूफ़ी जो है वो अगर अपनी जगह पर चली जाए तो उसके अंदर भी एक हुस्न पैदा हो जाता है। हमारी हमाकतें भी बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में बड़ा एहतज़ाज़ पैदा करती हैं। फिर उसके बाद आदमी बड़ा होता है जब, तो फिर ज़िंदगी की संजीदा हकीकतें उसका अहाता करना शुरू कर देती हैं। यानी अब अगर आपको बच्चे की फ़ीस अदा करनी है, आपको उनके लिए एक घर छत फराहम करनी है, आपकी मुलाजमत ख़त्म हो रही है और आपको कोई नई मुलाजमत ढूंढनी है, आपके माशी हालात ऐसे नहीं है कि आप ज़िंदगी की हकीकतों के साथ चल सकें, तो आप उनकी बेहतरी के लिए जद्दोजहद करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि जज्बा मोहब्बत के साथ ये जो संगीन ज़िंदगी की हकीकतें हैं ये नुमायाँ होनी शुरू हो जाती है। उसमें फिर थोड़े से हमारे रवैये मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को और ज़ावियों से देखना शुरू। हालात हमें इस तरह बना देते हैं। लेकिन अगर आप इन हालात के अंदर से इंसान को थोड़ी देर के लिए निकाल लें, तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जज्बा मोहब्बत इतना फितरी जज्बा है कि इंसान सबसे बढ़कर इसी की तरफ लपकता है, और बार-बार। और मैं बड़े वसी मानी में ये बोल रहा हूँ। यानी ये हकीकत है कि अगर आप कभी गौर करें तो माँ है ना, माँ की मोहब्बत ऐसी खुशगवार चीज़ होती है कि बुढ़ापे में भी, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि इल्म की संजीदा गुफ्तारी बुढ़ापे का शऊर, सोबत मादर में तिफले सादा रह जाते हैं हम। यानी माँ की सोबत में जाते हैं तो वो एक छोटा सा बच्चा बन गए, माँ के पास बैठ जाते हैं, माँ के सीने पर सर रख देते हैं, माँ के हाथ चूम लेते हैं। यानी वो बूढ़ी औरत, आप देखिए वो अपनी सारी चीज़ें खो चुकी होती है, लेकिन ममता का जज्बा ऐसे लगता है कि जिस तरीके से कोई पहाड़ है जो आपके ऊपर पड़ रही है, हमेशा जिंदा रहता है। इसी तरीके से अगर बाप की भी आप शफकत को देखें तो बाज़ औक़ात एक ऐसी मोहब्बत का एहसास बाप को देख के, उसके पास बैठ के, उसकी बातें सुन के पैदा होता है जिसका कोई जवाब दुनिया के अंदर नहीं है। मोहब्बत के जज्बे को तो आप ये देखिए कि वो हर हाल में इंसान के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। यानी ज़िंदगी के अंदर जितनी ताकत मोहब्बत से हासिल होती है वो आपके नस्बुलैन से है, वो आपके मिशन से है, वो आपके मकसद से है, वो आपकी कौम से है। वो आप इसको छीन लें, इसको निकाल लें तो उसके बाद क्या रह जाता है? बाकी कोई चीज़ भी बाकी नहीं रह जाती। तो हर जज्बा अपनी जगह खुदा की बहुत बड़ी इनायत है, बहुत बड़ी नेमत है। इस जज्बे को अखलाकी हुदूद का पाबंद करना ये इंसानियत की भी ज़रूरत है
اور یہ خود سوسائٹی کی صلاح و فلاح کی بھی ضرورت بہت ہے، ضروری اس لیے کہ کسی بھی جذبے کو آپ جب بے لگام کر دیتے ہیں تو خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کو بڑے بوڑھے بزرگ یا 30-40 سال تک شادی کے مراحل سے گزرنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، صرف زندگی کی سنگین حقیقتوں کا رخ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اپنی جگہ وجود میں آ گئی ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ محبت کرنے کا وقت ہی کہاں ہے. ایک نوبت یہ بھی تو آ جاتی ہے نا. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جوانی کے زمانے میں محبت ایسی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے کہ وہ محبت سے آگے بڑھ کے کوئی چیز بن جاتی ہے، جس کو کہا ہے نا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، تو دماغ کے خلل کی صورت اگر پیدا ہو جائے تو پھر ماں کو بھی کچھ روکنا پڑتا ہے، باپ کو بھی روکنا پڑتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن محبت کے جذبے کی آپ نفی نہیں کر سکتے. میرا تو احساس یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر خدا کی محبت کا سچا جذبہ نہ ہو تو وہ مذہب کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. یعنی آپ مذہب کو ایک قانون بنا دیں، خدا سے محبت سے ہی اسی پر آپ مذہب کو ایک قانون بنا دیں، ایک ضابطہ بنا دیں، مذہب اپنی روح سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی حقیقی روح آپ کی زندگی سے اسی وقت متعلق ہوتی ہے جب وہ خدا کی سچی پہچان اور خدا کی سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. خدا کے ساتھ بھی آپ کو ویسی محبت محسوس ہوتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ جسم اس نے دیا ہے، مجھے یہ شعور اس نے دیا ہے، میرے ساتھ اس نے وعدے کیے ہیں، میری ضرورتیں اس نے پوری کی ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے کہ جو آپ کی محبوب بن جاتی ہے. تو خدا کی محبت یہ اصل میں اس کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے، اس کے کرم سے پھوٹتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خود ماں اور باپ کی محبت بھی اصل میں اسی محبت کا ایک پرتاؤ ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ تو مذہب کی بنیاد ہے. بہت بہت شکریہ اقبال ملاد. بیفور یو اینڈ آپ نے کہا لو میرج، میرج اور لو تو ساتھ ہی ساتھ ہوتے. دیر از نتھنگ کالڈ ہیٹ میرج. سنا آپ نے نفرت کی بنیاد پہ شادی ہو کسی کی؟ جی بالکل، میں سرنڈر کرتی ہوں آپ کے آگے. بہت شکریہ. میں بھی اس پہ ایک لفظ کا اضافہ کر دوں. دیکھیے جس کو آپ لو میرج کرتے ہیں اس میں محبت پہلے ہوتی ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی پہلے ہوتی ہے اور محبت بعد میں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن محبت کے بغیر نہ گھر بن سکتا ہے، نہ زندگی بسر ہو سکتی ہے، اور نہ حقیقی نتائج وجود میں آتے ہیں. محبت کے جذبے کو حدود کا پابند رہنا چاہیے، لیکن محبت کے جذبے کو مذمت کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ گامدی صاحب، اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. محبت کو قائم رکھیں، یہ بانٹنے کی چیز ہے، ایک حد کے اندر رہے تو بہت خوبصورت چیز ہے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.